بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع چل رہا ہے ہمارا حدود کا، اور آج کی ہماری حدیث کا موضوع ہے اگر مجرم کی جان کو خطرہ ہو تو پھر حد کے حوالے سے شرعی حکم کیا ہے۔ قانون ہے نا شرعی، اور ظاہر سی بات ہے کہ قانون اس میں گنجائش موجود ہوتی ہے ہر قسم کی، تو یہاں بھی اسی چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ اگر ایک مجرم اس جرم کا ارتکاب کر بیٹھا ہے جس سے اس پر حد نافذ ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف اگر اس پر حد نافذ کی جائے تو وہ اتنا کمزور ہے کہ اس کی جان جا سکتی ہے، تو پھر شریعت کا حکم کیا ہے۔ مشکات المصابیح کتاب الحدود 3574ویں حدیث کتاب میں اور 20ویں ہے باب میں۔ حدیث کے الفاظ: وعن سعید بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ان سعد بن عبادہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل كان في الحي مختج سقيم فوجد على أمة من إمائهم يخبث بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا له إشكالا فيه 100 شمراخ فاضربوه ضربة، رواه في شرح السنة وفي روایت ابن ماجہ نحوہ۔ آپ نے سماعت فرمایا، یہ روایت سنن ابن ماجہ کی ہے، ویسے امام بغوی نے اسے شرح السنہ میں بھی ذکر فرمایا۔ تو یہ سنن ابن ماجہ کتاب الحدود 18واں باب ہے، بوڑھے اور بیمار پر حد نافذ کرنے کا بیان، 2574ویں حدیث ہے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل درست ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ، شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ، یہ دونوں ہستیاں اس حدیث کو صحیح قرار دیتی ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ سیدنا سعید بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پاس ایک شخص کو لے کر آئے جو کہ اپنے قبیلے میں کمزور، ناقص الخلقت اور بیمار تھا، لیکن اس نے قبیلے کی لونڈیوں میں سے کسی ایک لونڈی کے ساتھ بدکاری کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے کھجور کی ایک ٹہنی لو جس میں 100 شاخیں ہوں، پھر اسے ایک ہی مرتبہ مار دو۔ معزز خواتین و حضرات، اس حدیث مبارکہ کی وضاحت کرتے ہوئے اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ یہی صورتحال، یعنی بیمار کو، کمزور کو سزا دینے کی اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں بھی بیان فرمائی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر مجرم بیمار ہو اور خطرہ ہو کہ اسے وہ سزا دی جائے گی جس کا یہ حقدار ہے تو یہ مر جائے گا، تو پھر سزا میں تخفیف کی جا سکتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے حدیث کے سبق سے بھی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔